اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حاضرین عید الفطر، اسلامی ماں و بہنوں اور پیارے بچوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج عید الفطر ہے۔ ہم سبوں کے لیے خوشی کا دن ہے، فرحت و سرور، انبساط کا دن۔ لیکن یہ عید کی خوشی کس کے لیے، یہ جاننا ضروری ہے۔ عید کہتے ہی ہر ایک انسان عام فہم یوں سمجھتا ہے جہاں عید کا چاند نظر آ گیا ہم سبوں کی عید ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ چاند نظر آتے ہی کل عید ہے، ہم سبوں کی خوشی کا دن ہے، ہمارے لیے خوشیاں منانے کا دن ہے۔ دراصل عید کس کی ہے، کس کے لیے خوشی کا حق ہے، کون خوشی منا سکتا ہے، یہ بھی جاننا مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ جو حدیث میں نے دوران خطبہ آپ کے سامنے پڑھی بڑی مشہور ہے اور پورے رمضان آپ لوگ سنتے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو انسان رمضان کو پاتا ہے حالت ایمان میں، پھر اس کے بعد اس میں روزے کا اہتمام کرتا ہے، ثواب کی امید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ دراصل عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان پایا، خوشی اس کے لیے جس نے رمضان کو پایا اور روزوں کا اہتمام کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بالکل ہو بہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید اس کی ہے جو رمضان کو پاتا ہے، روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ تراویح کا بھی کیا کرتا ہے؟ وہ اہتمام کرتا ہے۔ دراصل عید اس کی ہے، عید کس کی ہے؟ جو روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے اور پھر تراویح کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ آگے بڑھیے، عید اس کی ہے، خوشی منانے کا حق اس کو ہے جو روزوں کے ساتھ ساتھ، تراویح کے ساتھ ساتھ، ابھی جو پیچھے ایام گزرے آخری عشرہ، ان آخری عشرے کے اندر راتوں کو اپنی کیا کرتا رہا؟ بیدار کرتا رہا، زندہ کرتا رہا راتوں کو اپنی، اور اللہ کی یاد میں کیا کرتا رہا؟ راتیں گزارتا رہا۔
दरअसल ईद उसकी है, खुशी मनाने का हक उसको है। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आदमी आया, ईद का दिन था। कौन सा दिन था? आज भी ईद का दिन है ना, बड़ी खुशी का दिन है। आया ईद के दिन में, अमीरुल मोमिनीन वो उस वक्त खलीफा थे मुसलमानों के। जब आदमी उनकी खिदमत में आता है, ईद का दिन है, रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं और साथ में जैतून खा रहे हैं। कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप तो मुसलमानों के खलीफा हो, ईद का दिन है और आप क्या कर रहे हो? रूखी सूखी रोटी खा रहे हो। कहने लगे, ऐ फलां, क्या कहा उससे? ऐ फलां, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद व अकल सरीद। ऐ फलाने, ईद उसकी नहीं है कि जो क्या करता है, नए कपड़े पहनता है और खरीद का खाता है। क्या मतलब है? आजकल की ज़ुबान में मैं कह दूं कि नए नए कपड़े पहनता है और शीर खुरमा, मीठी सिवैयाँ, अच्छी अच्छी खीर, और हमारे यहाँ की डिश का मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ी प्यारी प्यारी डिशें बनती हैं, मीठी डिशें। तो दरअसल ईद उसकी नहीं है जो नए कपड़े पहनता है और अच्छे अच्छे जायकेदार डिशेस तैयार करके क्या कर लेता है, खा लेता है। उसको ये बताना चाह रहे थे, मेरी रूखी सूखी रोटी पर तू कह रहा है कि आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तो क्या करना है? नया कपड़ा पहनना है और सरीद खाना है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में सरीद बहुत उम्दा खाना हुआ करता था, इसलिए क्या कहा? लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद व अकल सरीद। आगे क्या कहा? लाकिन अल ईद, ईद उसकी है जो क्या करता है? क़ुबिल मिन्हु बिल अम्स सियामुहु, पिछले अय्याम में जिसके रोज़े कबूल कर दिए गए। और आगे फरमाते हैं, वक़ुबिल मिन्हु क़ियामुहु, और उसके तरावी की जो नमाज उसने की, क़ियाम किया, वो कबूल कर लिया गया। वग़ुफ़िर लहु ज़म्बु, और उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। समझा रहे हैं उसको, ईद किसकी है? नए कपड़े पहनने वालों की नहीं। रमज़ान मिलने के बाद रोज़ों का एहतमाम करके रोज़े अल्लाह ने उसके कबूल किए, अल्लाह ने उसके क़ियाम को कबूल कर लिया, गुनाह उसके बख्श दिए। वशुकिर लहु सायुहु, जितनी जद्दोजहद किया उसकी अल्लाह की बारगाह में कदर की गई। असल में उसकी ईद है। आगे उससे कहने लगे, फ़हाज़ा हुवल ईद, यह है असल ईद, जिसको ये एहसास हो कि रमज़ान उसका अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया। जितनी भी इबादतें उसने अल्लाह की बारगाह में इखलास से की, अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसको एहसास हुआ कि मेरे रब ने मेरी सारी इबादतें कबूल की, दरअसल उसकी ईद है। वरना तू कहता ना, वल यौम लना ईद, आज तो हमारी ईद है, व गदन लना ईद, कल भी हमारे लिए ईद है। आगे उसको समझाते हुए कहते हैं, व कुल्ल यौमिन ईद, हर दिन ईद है। वो कौन सा हर दिन है? ला नअसिल्लाह अज़्ज़ व जल, जिस दिन हम अल्लाह की नाफरमानी न करते हों। हम नाफरमानी करके ईद मनाते हैं, अल्लाह को नाराज़ करके हमारी ईदें होती हैं। लेकिन अल्लाह वालों का क्या जुमला है? अल्लाह की रज़ा में दरअसल ईद है, अल्लाह को खुश करने में ही दरअसल ईद है। तो क्या कहा? फ़हुवा ईद, वही असल में ईद है। इसी तरह उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह फरमाते थे, उनका जुमला था कि ईद उसकी नहीं है जो नए कपड़े पहनता है, अच्छे अच्छे खानों का इस्तेमाल करता है, वलाकिन्नल ईद लिमन खाफ़ यौमल वईद, कौन से दिन से डरता है? जो रोज़े क़यामत के दिन से घबराता है, दिल के अंदर डर उसके होता है, दरअसल ईद उसकी है। क्या हमारे दिलों के अंदर है आखिरत का डर, रोज़े क़यामत का डर? हम जायज़ा लें, अगर है तो समझो कि हमारे लिए ईद है, वरना फिर किसी को चांद देखते ही समझते कि हमारी ईद आ गई, उसकी ईद नहीं है, वो फर्जी उसकी खुशियाँ हैं। वरना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में और अल्लाह की तरफ से अता किया जाने वाला दिन वो किसके लिए है? जो सारे रमज़ान का एहतिमाम करता है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर क्या फरमाता है? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है, तुमको तंगी में डालना नहीं चाहता।
اس لیے کیا کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ۔ ایک مہینہ جب تم کیا کرتے ہو، محنت کرتے ہو، روزے رکھتے ہو، قیام کرتے ہو، اب کیا کرو، یہ چیز تمہاری اپنی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے مکمل رمضان کے روزے رکھے اور آپ نے تراویح کا اہتمام کیا، اس میں آپ کی کوئی طاقت اور قوت اور آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی توفیق ہے۔ آپ جیسے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جن کے اوپر رمضان آیا لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ پوچھے جانے پر بھوک کی عادت ہے، پوچھے جانے پر ہمارا سخت کام ہے، ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کیا ہوا کیا ہے، احسان ہے۔ اس پر مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آگے کیا کرنا ہے، رمضان پورا گزر گیا نا، اللہ کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، وہ ساری جو محنتیں ہم نے کی ہیں وہ ساری محنتوں کو تو قبول کر لے۔ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے رمضان میں پہنچنے کی، اور رمضان جیسے گزر جاتا تھا 6 مہینے تک یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو کچھ کام کیا رمضان کے اندر بھلائی کا، خیر کا، یہ نہیں کوئی اگر انسان ہونے ناطے غلطی ہو گئی اس کے تعلق سے نہیں، اس کے تعلق سے تو معافی مانگتے تھے، بھلائیاں کر کے کیا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری ساری محنتوں کو تو صرف قبولیت سے نواز دے۔ مومنین کے تعلق سے ذرا سنیے صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ مومن کون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، مومن کون ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، دل ان کا کانپتا ہے، اللہ کا نام جب آتا ہے تو ان کا دل کانپ جاتا ہے، لرزتا ہے، ڈر محسوس کرتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر آج جو اس کا باس ہوتا ہے، جو اس کا حاکم ہوتا ہے، جو اس کے اوپر بڑا ہوتا ہے، اگر کچھ غلطی ہو جائے اس کے سامنے جانے کے لیے کتنا لرزتا ہے۔ مومن کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز جاتے ہیں۔ اور آگے والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، مومنین کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، کبھی بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ملاتے نہیں ہیں، شرک نہیں ٹھہراتے ہیں، شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا، یہاں اصل سمجھنے والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہے نا وہ اس کے راستے میں دیتے ہیں، دینے کے بعد وقلوبہم وجلہ، دینے کے بعد بھی ان کا دل کیا ہوتا ہے، کانپتا رہتا ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جب یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تو عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگی، اللہ کے رسول بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال دینے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں، ایسی کیا بات ہے، کون سے ہیں وہ، ڈاکو تو نہیں ہیں، وہ چور تو نہیں ہیں، وہ زانی تو نہیں ہیں، وہ اچکے تو نہیں ہیں کہ ہاں ہم لوگوں نے گناہ کیا اب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں ہماری عبادتیں ریجیکٹ نہ کر دی جائیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا ذرا سنیے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول لا، بالکل نہیں، شرابی کے تعلق سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرابی، جواری، زانی، ڈکیت ان کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے عبادتیں کر کے گھبراتے ہیں، وہ کون ہیں، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ، روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وَيُصَلُّونَ، نمازیں پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، صدقہ بھی دیتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، خوف اس بات کا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کہیں ریجیکٹ نہ ہو، رد نہ کر دی جائے، یہ ہے مومنین کی صفات۔ لیکن بعضے لوگ ایسے ہیں کہ رمضانی مسلمان بن جاتے ہیں، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت کرے، خصوصاً ہمارا ہندوستان بر صغیر کو تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے تجربہ کیا ہوگا، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ جہاں رمضان کا چاند نظر آ گیا، لوگوں کے سروں پر ٹوپی آ جاتی ہے، ہاتھوں میں تسبیح آ جاتی ہے، سفید جبہ پہن کر مسجد کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، سارا رمضان یہی حال رہتا ہے،
میں نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت خوب کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی خوب کوششیں ہماری ہونی چاہیے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خالی رمضان میں ہی آسمانی دنیا پر آتا ہے؟ کیا رمضان ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی سنتا ہے؟ خالی رمضان کی حد تک ہے کہ وہ ہمارا رب ہے؟ ایسا نہیں ہے نا، سال بھر ہمارا رب ہے، سال بھر ہمارے اوپر اللہ کے احکام لاگو کیے گئے ہیں، خالی رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے۔ رمضان ملا، خوب آپ نے عبادتیں کی، الحمدللہ، لیکن رمضان آتا ہے سال بھر کی ہم کو ٹریننگ دینے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کب تک عبادت کرنی ہے؟ خالی رمضان تک؟ رمضان کا ایک مہینہ نہیں، بلکہ کب؟ جب تک میرے اور آپ کی موت نہ آ جائے، جب تک موت کا فرشتہ ہمارے سامنے کھڑے نہ، کیونکہ وہیں تک موقع ہے، مرنے کے بعد ہے کسی کو موقع عبادت کا، کوئی عمل کرنے کا؟ یہاں کی آنکھ بند، وہاں کی آنکھ کھلی، انسان کو احساس ہو جائے گا کہ وہ دنیا کے اندر کیا کچھ کر رہا تھا، پھر کہے گا اللہ بھیج دے، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، موقع ملنے والا ہے نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کے رسول ہم قربان جائیں، ہمارے معلم، ہم کو سکھانے والے، ہمارے رہبر، ہماری رہبری کرنے والے، ہادی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایسا عمل کہ جس پر انسان کیا کرنا چاہیے؟ پابندی کے ساتھ ڈٹا رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اس انسان کا عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر ہمیشگی برتتا ہے، پابندی کے ساتھ کرتا ہے۔ جوش آ گیا، آج رات بھر ہم تہجد پڑھتے رہے یا مہینہ بھر خوب تہجد پڑھے، پھر اس کے بعد فرضوں کا بھی خیال نہیں، نوافل تو بہت دور کی بات، ایسا نہیں ہے۔ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام میرے اوپر آپ کے اوپر لاگو کیے فرض ہیں، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر نوافل کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اس پر بھی کیا ہونی چاہیے؟ ہمیشگی اور پابندی ہونی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کے تعلق سے، جو اپنے عقیدے توحید پر ڈٹے رہتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں، ان کے تعلق سے کیا بشارت ہے قرآن کے اندر؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا مت، غمزدہ مت ہونا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اب جنت کی بشارت لے لو۔ دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے دوست تھے، آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے کیا رہیں گے؟ دوست رہیں گے۔ ہاں، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو تمہارا دل کرے گا وہ آخرت کے اندر ملنے والا ہے۔ آج ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، ہماری چاہت کے مطابق ہو رہا ہے، آخرت کے اندر بھی چاہت کے مطابق ہر ایک کا نہیں ہوگا، ایمان والوں کی چاہت کے مطابق ہوگا، ورنہ آخرت کے اندر رب چاہی ہونے والی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں تم اللہ کو رب مان کر زندگی گزار کر جاؤ گے، وہاں تمہاری منچاہی ہوگی، نزلا من غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نا، رمضان ملا اور ہم نے عبادتیں کی، اس پر ڈٹے رہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، دعا کر دیتے ہیں اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد کہیں ہم کو گمراہ مت کرنا۔ اس کے اوپر ہم کو کیا کر دیتے ہو؟ ثابت قدم، یہاں تک کہ اس دعا کے علاوہ اور ایک دعا کا اہتمام کرتے تھے، وہ دعا کون سی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر میرے دل کو کیا کر دیتا ہوں؟ ثابت رکھ دے، مضبوطی کے ساتھ۔ اب جب بات چل رہی ہے تو وہ بھی بتا دوں کہ ابھی الحمدللہ رمضان کا مہینہ تھا، روزے تو فرض تھے، اب تو رمضان گزر گیا، لیکن سال بھر ہے نا، اس کے اندر بھی ہم اس فریضے کو یاد کرنے کے لیے
نوافل روزوں کا بھی کیا کریں؟ اہتمام کریں۔ خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے سال بھر کے روزوں کے ثواب کے تعلق سے ان لوگوں کو کہا ہے من صام رمضان، جو رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، فَأَتْبَعَهُ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شوال، اور شوال کے کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے 6 روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، کان کصیام الدہر کہتے ہیں، سال بھر کے روزوں کا کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو ثواب ملتا ہے۔ خالی یہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ چاہے وہ محرم کے روزے ہوں، عرفہ کا روزہ ہو، یا جمعرات اور پیر کا اہتمام، یہ سب اگر کریں گے تو الحمدللہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم رمضان کی یادیں تازہ کر رہے ہیں، اور نوافل کبھی بھی ہماری ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ نہ کرے کل کو اگر ہمارے فرائض کے اندر کمی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ نوافل کے ذریعے سے ہمارے فرائض کو پورا کرے گا، اور اگر ہمارے فرائض مکمل ہیں تو پھر نوافل الحمدللہ اور ہمارے اجور اور ثواب کے اندر کیا کریں گے؟ اضافہ اور بڑھوتری کریں گے۔ تو یہ تو میں اتنی دیر سے اچھی باتیں، اچھے کاموں کے تعلق سے کہہ رہا تھا۔ ایک 2-4 باتیں ہیں، وہ کون سی ہے پتہ ہے؟ آدمی اچھائیاں کرتے برائی کرتے اس کو دیری نہیں لگتی، اچھائیاں کرتے رہتا ہے، فوراً پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا کرتا ہے؟ برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر عجیب آیت کا نزول کیا ہے، آپ سنو گے نا تو تعجب کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا، تم ایسے مت ہونا، کیسے مت ہونا؟ کَالَّتِي نَغَزَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، جو بڑی محنت کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد اپنے دھاگے کو کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو کیا کر دیتی ہے؟ عورت ریزہ کر دیتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ انسان اگر محنت کیا، کوشش کیا اور تیار کیا اپنا ایک محل، پھر وہ اپنے ہاتھ سے توڑ دے، کوئی پسند کرتا ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ ایسے ہی اگر ہم اچھائیاں کرنے کے بعد پھر اس کے پیچھے اگر ہم برائیاں کریں گے تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہم اپنی اچھائیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ تو اپنی اچھائیاں جو ہیں اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو دعائیں سکھائیں۔ اس کے علاوہ آج عید کا دن ہے، میں نے کہا نا یہ مومنین کے لیے خوشیوں کا دن ہے۔ ہم خوشی منا سکتے ہیں کس کے اندر رہ کر؟ شریعت کی حدود اور دائرے کے اندر رہ کر۔ اس کو پھاندنا نہیں ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 روایتیں ہیں وہ، لیکن ایک ہی روایت الگ الگ، مسلم کی اور پھر ایک مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں تھی، عید کا دن تھا، اور ہمارے گھر میں 2 انصار کی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، اور وہ شعر و شاعری کر رہی تھیں۔ کوئی برے اشعار نہیں تھے، لیکن باہر سے کون آ جاتے ہیں؟ ان کے ابا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آنے کے بعد سنتے ہیں کہ اندر شعر و شاعری چل رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ذرا جملہ سنیے، امزامیر الشیطان فی بیت رسول، کہ شیطان کے باجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چل رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، کیونکہ الیوم عیدنا، آج ہماری کیا ہے؟ عید ہے۔ اگر وہ غلط اشعار کہہ رہی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو روکتے نہیں تھے۔ وہ اشعار اچھے تھے، عمدہ تھے، خوشیاں منانے کے لیے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشیاں منانے سے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن آج بالکل عید کا دن ہے، رمضان تک گناہیں کرنا بہت مشکل تھا، آج سے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ شیطان کو بھی کھول دیا جاتا ہے، ہم بھی اپنی بیڑیاں کھولتے ہیں اور تھیٹروں کا رخ کرتے ہیں۔ چلیے موبائلوں کے اندر اچھی موویز دیکھتے ہیں، میوزک، گانا بجانا، نہ ایک تو حرام ہے، رمضان ہی نہیں غیر رمضان میں بھی حرام ہے، بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خصوصاً یہ جو عید کا دن ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ملا ہے تحفہ، اور اس دن کے اندر اگر ہم یہ حرکت کریں گے بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ بس ختم ہے۔ الغنا ينبت النفاق، گانے، موسیقی یہ انسان کے دلوں کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ نفاق پیدا کرتا ہے۔ کما ينبت الماء الزرع، جیسا کہ پانی زمین سے کیا کرتا ہے؟
گھاس پھوس اگاتا ہے، ایسے ہی گانے گانے سے یا گانا سننے سے کیا ہو جاتا ہے، انسان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور جب نفاق پیدا ہو گیا سمجھ لیجئے اس دل کے اندر ایمان کے لیے پھر جگہ نہیں رہتی۔ اللہ میرے رب کی حفاظت فرمائے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کی ہوئی جتنی بھی عبادتیں ہیں رمضان کے اندر کی گئی، ان ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم لوگوں نے رمضان کے اندر خوب عبادتیں کی، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے صدقہ خیرات ہوں، چاہے نمازوں کا اہتمام ہو یا لوگوں کے کام آنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ایام کے اندر ان عبادتوں کا اہتمام کرنے کی خوب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو رب کو توفیق عطا کرے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ایسی بدعمالی سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ حالت ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے حالت ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔